بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج انشاءاللہ جمعے کی مناسبت سے بات کی جائے گی۔ جمعے کی اہمیت، جمعے کی فضیلت اور جمعے کی نماز میں کوتاہی اور اس پر وعیدیں، اللہ کے یہاں جمعہ کے دن کی اہمیت، اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کے یہاں سے ایک نظام ہے کہ کسی کو کسی پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ فرشتوں میں 4 فرشتوں کو، یعنی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، یہ ملائکہ میں یہ 4 فرشتے ہیں، ان کو فضیلت حاصل ہے دیگر فرشتوں پر۔ پھر ان 4 میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح پیغمبروں کا جو سلسلہ ہے، کم و بیش اللہ کے علم میں، اللہ کے نزدیک جتنے بھی پیغمبر ہیں، ان پیغمبروں میں بھی فوقیت حاصل ہے 4 پیغمبر کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان 4 پیغمبروں میں سے ہمارے نبی محبوب رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے پیغمبر پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح جو کتابیں آسمانی نازل ہوئی ہیں، جو صحیفے نازل ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، وہ سارے صحیفے اور ساری کتابوں میں 4 کتابیں زیادہ فضیلت رکھتی ہیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ پھر ان 4 کتابوں میں سے قرآن مجید کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ پھر یہ سلسلہ دیکھتے چلیں، صحابہ کرام میں 4 صحابہ کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہے، جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر ان 4 میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، مرتبہ سب سے بلند ہے۔ پھر 4 ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت سے مجتہدین، بہت سے فقیہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان فقیہوں میں، ان مجتہدین میں یہ 4 فقیہ، 4 مجتہدین کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہے، اللہ کے طرف سے ایک نظام ہے۔ پھر ان 4 میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے۔ اسی طرح تصوف کو لے لیا جائے، جس کو احسان و سلوک کہا جاتا ہے، سلسلے نقشبندیہ، سلسلے قادریہ، سہروردیہ اور سلسلے، تو یہ 4 جو سلسلہ ہے، ان 4 سلسلوں میں سے جو نقشبندیہ سلسلہ ہے، جو خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے،
ان کو سارے سلاسل میں، سارے تصوف کی جو لائن ہے، احسان و سلوک کے جو طریقے ہیں، ان میں سب سے بہتر بیسٹ طریقہ نقشبندیہ طریقہ ہے۔ اس کو فوقیت، مقبولیت من جانب اللہ حاصل ہے۔ ایسے ہی سال کے جو 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سب سے بہتر جو مہینہ اللہ کی طرف سے جس کو کہا گیا ہے، جس مہینے کو سب سے زیادہ فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ۔ یہ پورے سال، سارے مہینوں میں سب سے زیادہ اس کو فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح رات لے لیا جائے، راتوں میں سے بھی ایک رات آتی ہے جو اللہ کے یہاں اس کو بہت مقام حاصل ہے، بہت بڑا رتبہ حاصل ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یعنی شب قدر۔ ساری راتوں میں سب سے زیادہ بہترین افضل رات ہے لیلۃ القدر۔ اسی طرح دن لے لیا جائے، دن بھی سارے دنوں میں سب سے افضل دن جس کو حدیث میں کہا گیا ہے وہ یوم الجمعہ کہا گیا ہے۔ اس کو رئیس الایام کہا گیا ہے، دنوں کا یہ سردار ہے۔ جمعے کے دن کو سارے دنوں پہ فوقیت حاصل ہے۔ جمعے کے دن اللہ کے یہاں جو مقصد ہے وہ شان اجتماعیت مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے آپس میں ایک جٹ ہو کر کے اتحاد کے ساتھ ہماری عبادت کریں، اور اس کے بہت سے مظاہر ہیں، جیسے ایک مظہر حج کا ادا کرنا بھی ہے۔ حج میں سب سے زیادہ اجتماعیت پائی جاتی ہے۔ پورے دنیا کے حاجی حج کرنے وہاں پہنچتے ہیں، کالے بھی ہوتے ہیں، گورے بھی ہوتے ہیں، موٹے بھی ہوتے ہیں، پتلے بھی ہوتے ہیں، الگ الگ زبان کے، الگ الگ بھاشا کے ہوتے ہیں، الگ الگ رنگ روغن، الگ الگ کپڑوں میں ہوتے ہیں، لیکن جب وہاں کعبہ شریف پہنچتے ہیں، مدینۃ المنورہ حج کرنے کے لیے، پورے دنیا کے کئی لاکھ اللہ کے بندے جب پہنچتے ہیں تو سب کی بولی ایک ہو جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمہ۔ سب کی بولی ایک، سب کا بھاشا ایک، سب کسی کی زبان سے یہی اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے، اور ہر کسی کا کپڑا بدل جاتا ہے، اپنے اپنے ملک سے اپنا ڈریس پہن کے آئے ہوں، جس ملک کا جو ڈریس چلتا ہے، لیکن وہاں پہنچ کر کے صرف خدائی ڈریس چلتا ہے، یعنی احرام۔ تو کپڑے میں لپٹے ہوئے حاجی چل رہے ہیں، اللہ کے گھر کے کنارے کنارے چل رہے ہیں، دیوانہ وار مجنوں ہو کر کے، جیسے ایک پاگل دیوانہ اللہ کا نام لے کر چلتا رہتا ہے، بس صرف چل ہی رہا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک حاجی بھی وہاں جو طواف کرتا ہے وہ در حقیقت چلنا ہوتا ہے، اللہ کا نام لیتے ہوئے ایک حاجی چلتا رہتا ہے۔ پوری دنیا کے اللہ کے بندے وہاں اجتماع ہوتا ہے، پہنچتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو سب سے جو اجتماعی مظہر سامنے آتا ہے وہ حج کی ادائیگی کا مظہر ہے۔ اور دوسرا جو منظر اجتماعیت کا سامنے آتا ہے وہ عیدین ہے۔ عید کی نماز، چاہے عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، عید بقرعید میں اجتماعیت پائی جاتی ہے۔ مسلمان تیار ہو کر کے عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں، بہترین نئے کپڑے میں ملبوس، عطر لگا کر کے اللہ کا ورد کرتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ کا ورد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بڑائی ہے، کبریائی ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے بندے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، اور اکٹھے ہو کر کے، اجتماع ہو کر کے، مجتمع ہو کر کے اجتماعیت کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ سارے مسلمان ایک جگہ کھڑے ہو کر کے اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، رکوع اور سجدے کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اجتماعی منظر سامنے آتا ہے وہ جمعے کے دن سامنے آتا ہے۔
کہ جمعے میں بھی اپنے اپنی مسجد میں محلے کے مسلمان اللہ کے بندے جو ہی جمعے کی اذان کانوں میں پڑتی ہے، سنائی دیتی ہے، وقت ہوتا ہے، گھروں سے تیار ہو کر کے، نہا دھو کر کے، کپڑے پہن کر کے، صاف ستھرا ہو کر کے، عطر لگا کر کے جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں، اور جو اور نمازوں میں نہیں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، جمعے میں ہر حال میں حاضر ہونا اور شریک ہونا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک اجتماعی شان یہاں بھی ظاہر ہوتی ہے مسلمانوں کی جمعے کے دن، اور جمعے کا دن جو دیا گیا ہے وہ اسی مقصد کے لیے دیا ہی گیا ہے کہ ہفتے میں مسلمان ایک دن ایک جگہ اکٹھے ہو کر کے اپنے نظریات الگ ہوں، اختلافات الگ ہوں، اختلاف اور انتشار ہو، رنجشیں ہوں، عداوتیں ہوں، جھگڑے ہوں، بول چال بند ہو، لیکن ہفتے میں ایک دن جب آ جائے تو اس دن سارے مسلمان محلے کے اللہ کے نیک بندے اللہ کے گھر میں پہنچ کر کے صف میں مل کر کے کندھے سے کندھا ملا کر کے پاؤں سے پاؤں جوڑ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ یہاں کوئی بڑا اور چھوٹا نہ رہے، یہاں کوئی ذات برادری کے اعتبار سے تفریق نہ رہے، سارے کے سارے اللہ کے بندے، سارے کے سارے ایک انسان اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، چاہے امیر ہو کوئی غریب ہو، ہر طرح کے ہر کوالٹی کے اللہ کے بندے اکٹھے ہو کر کے تمام رنجشوں کو بھول کر کے آپس میں مل جل کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، یہ جمعے کے دن کا مقصد ہے۔ اسی لیے قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ نازل فرمائی ہے، جمعے کے نام سے پوری سورت نازل فرمائی ہے، اور اسی لیے مسئلے کے اعتبار سے اور اس سورت کو دیکھتے ہوئے فقہا نے لکھا ہے کہ جمعے کی جو نماز ہے، جمعے کی نماز فرض ہے، ظہر کی نماز سے کئی گنا زیادہ اس کو تاکید حاصل ہے، کئی گنا زیادہ ظہر کی نماز کے مقابلے میں اس جمعے کی نماز کو فوقیت حاصل ہے۔ نیت کریں گے جمعے کی نماز کی نیت کریں گے، فرض کی نیت کریں گے۔ اسی لیے حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کاہلی اور سستی کی وجہ سے، یعنی کوئی عذر نہ ہو، بغیر کسی عذر کے صرف کاہلی سستی کرتے ہوئے لگاتار کوئی 3 جمعہ چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ایک روایت میں ہے کہ وہ منافق ہو جاتا ہے جو بغیر کسی وجہ کی جمعہ چھوڑے جا رہا ہے، لگاتار 3 جمعہ چھوڑ دیا تو اس سلسلے میں اتنی سخت وعیدیں ہیں۔ سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے صاف طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کیا ایمان والو جب جمعے کی نماز دی جائے، پڑھی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جمعے کی اذان سنتے ہی اللہ کے گھر کی طرف دوڑ لگا دو، فاسعوا، دوڑو، کوشش کرو، چلو دوڑ کر کے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت معاملات کو ترک کر دو، چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا قرآن عظیم الشان میں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز پڑھ لو، جمعے کی نماز پوری کر لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ۔ کس لیے پھیل جاؤ؟ یعنی ادھر ادھر چلے جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی روزی کو تلاش کرنے کے لیے، جس کا جو دھندا ہو، جو کاروبار ہو، جو ذریعہ معاش ہو، اپنے ذریعہ معاش میں لگ جائے، اپنے کاروبار میں، دکان میں لگ جائے کمانے کے لیے۔
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا ذکر، ہمارا نام کثرت سے لو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جمعے، سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کی فوقیت کو، اہمیت کو، فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ، کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ اس دن میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک لمحہ جمعے کے دن ہے کوئی ایسا کہ اس لمحہ میں، اس وقت میں، اس گھڑی میں اگر کوئی کسی طرح کی کوئی دعا مانگے اللہ سے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں، وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ کوئی بہت ہی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے میں یہ فوقیت، اس جمعے کی ایک خصوصیت ہے کہ اس دن میں کوئی ایسی گھڑی ہے۔ فقہاء نے، بہت سے ہمارے اکابرین نے نشاندہی بھی کی ہے کہ شاید وہ گھڑی جمعے کی نماز کے ٹائم، یہ جو جمعہ پڑھا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، یہی گھڑی ہے۔ بعد ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ عصر سے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، عصر اور مغرب کے بیچ میں وہ گھڑی ہوتی ہے۔ واللہ عالم وہ گھڑی کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، یہ تو ہمارے اکابرین نے کوشش کر کے اپنے طرف سے جو کچھ ذکر کیا ہے۔ بہرحال ایک گھڑی آتی ہے، ہمیں تو پورے جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ شاید وہ گھڑی ہمیں مل جائے، نصیب ہو جائے، اور اس گھڑی میں ہماری کوئی دعا ہو جائے دل سے، اور زبان سے دعا نکلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا قبولیت سے سرفراز ہو جائے، قبول ہو جائے وہ دعا۔ جمعے کے دن جو اکٹھا ہونا ہوتا ہے اور اس دن جو عبادت کی جاتی ہے، یہ در حقیقت ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے عیسائیوں کو، عیسائی جو قوم ہے ان کو اختیار دیا گیا کہ کوئی دن فکس کر لو، کنفرم کر لو، اس دن میں میرا ذکر کرو، میری عبادت کرو۔ تو عیسائیوں نے سنڈے یعنی اتوار کو انہوں نے اختیار کیا، منتخب کیا۔ اتوار جو ان کا ہے وہ اختیار کردہ ہے، انہوں نے اختیار کیا۔ اسی طرح یہودیوں کو اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا، کوئی دن فکس کر لو کہ اس دن تم میری عبادت کرو گے۔ انہوں نے یوم السبت یعنی سنیچر کے دن کا انتخاب کیا، سنیچر کو انہوں نے اختیار کیا۔ اور لکھا ہے کہ سنیچر کے دن جب انہوں نے اختیار کیا تو اللہ کے طرف سے حکم آیا کہ بدماشی مت کرنا، سنیچر کا دن تم نے عبادت کے لیے جو خاص کیا ہے، عبادت ہی میں لگے رہنا، کوئی کچھ اور مت کرنا، میرا ہی ذکر کرنا، میری ہی عبادت کرنا۔ لیکن یہودی اسرائیلی اتنی بدماش قوم ہے، ہم سب جانتے ہیں ان کی بدماشی اتنی اجاگر ہے کہ انہوں نے ناقدری کی، اور جس کام سے منع کیا گیا تھا ان کو اس دن کرنے سے، وہی کام انہوں نے بزد ہو کر کے، ہیلے تراش کر کے کرنا شروع کیا۔ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ نہ کرو، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اللہ کا عذاب آ جائے گا، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے، وہ کام وہ فیل کرتے رہے سنیچر کے دن۔ آخر کار قرآن میں ہے ان کا تذکرہ، وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اللہ کی پکڑ ان پر آئی اور وہ بندر بنا دیے گئے۔ 3 دن تک بندر کی شکل لیے رہے، روتے رہے، اور اس کے بعد پھر سارے کے سارے وہ بندر ہی کی حالت میں مر گئے۔ جمعے کے دن امت محمدیہ کو بھی اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا کہ کوئی دن فکس کر لو، کنفرم کر لو کہ جس دن اجتماع اکٹھے ہو کر کے میری عبادت کرو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو پسند کیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے اس دن کے انتخاب کو بھی پسند کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے یہاں میرے جو لسٹ ہے، میرے یہاں جو ریکارڈ ہے، اس میں سب سے بہتر دن جمعہ ہی کی دن لکھا ہوا ہے۔ اے محبوب نبی، آپ نے بھی میری ہی پسندیدہ دن کو آپ نے منتخب کیا ہے، یعنی اللہ کا پسندیدہ دن بھی جمعہ کا دن ہے، اور میرے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو انتخاب کیا، اختیار کیا ہے جمعہ کے دن کو، یہ بھی پسندیدہ دن ہے۔ اب ہم غور کریں کہ پہلی امتوں نے جو دن عبادت کے لیے خاص کیا، اس دن کی ناقدری کی، تو ان کا انجام کیا ہوا، جو قرآن میں باقاعدہ لکھا ہوا۔ جمعہ کا دن اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اس دن کا جو تقاضا ہے اور اس کی جو قدردانی ہے، ہم سے کتنی ہو رہی ہے اس کی قدردانی، ہم اس کا کتنا قدر کر رہے ہیں۔ اس دن کی اہمیت، یعنی جمعے کے دن کی اہمیت ہمارے دلوں میں کتنی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے کس قدر اس جمعے میں ہم مسجد پہنچنا وقت پر، سب سے پہلے تو یہی ہماری سستی و کاہلی ہو جاتی ہے، لیٹ مسجد پہنچتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ پہلے پہنچنے والوں کو فلاں قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی پہنچے تو اس کو اونٹ ذبح کرنے کا، قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، پھر آخر میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ یہ اس ترتیب ہے، پہلے پہنچنے والوں کو زیادہ ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم سب جب اذان ہوتی ہے تو پھر تیاری میں لگتے ہیں، اور سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر ختم کے قریب ہوتا ہے، تب جا کر کے مسجد پہنچتے ہیں، اور پھر آتے ہیں تو اتنی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسئلے کے اعتبار سے اگر کوئی بعد میں آ رہا ہے اور وہ گردنیں پھلانگ کر کے آگے بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں ایسے لوگوں کو جہنمی ہونے کی خبر سنائی ہے۔ اتنی سخت وعید ہے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ اگر آگے بیٹھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پہلے آ کر کے پہلے صفحے اول میں جگہ بنا لیں، بعد میں آ رہے ہیں تو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ خطبہ شروع ہو جائے، مسئلے کے اعتبار سے لکھا، یہ بھی 2 رکعت نماز کے مانند خطبہ ہوتا ہے۔ خاموشی کے ساتھ خطبے کو سنیں، کسی طرح کا کوئی کلام، کوئی فعل کچھ نہ کریں، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ یہاں تک کہ اگر بچے بدماشی کر رہے ہوں، شرارت کر رہے ہوں، ان کو بھی زبان سے نہ روکیں بلکہ اشارے سے روکیں۔ خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، درود پڑھنے کی جو آیت ہے خطبے میں، وہاں بھی درود نہیں پڑھنا ہے بلکہ دل میں درود پڑھنا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا۔ جب ممبر پر خطیب بیٹھ جائے، امام بیٹھ جائے خطبہ دینے کے لیے، اذان جو پڑھی جاتی ہے اس اذان کے کلمات زبان سے نہیں دہرانے ہیں، اس اذان کا جواب کا زبان سے نہیں دینا بلکہ دل میں۔ یعنی جب یہ امام اپنی جگہ سے اٹھ جائے خطبہ دینے کے لیے، اس کی اہمیت اتنی ہے، 2 رکعت کے گویا کی نماز کے مانند ہے۔ اس وقت کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی ذکر نہیں، کچھ نہیں، صرف خاموشی کے ساتھ جس طرح نماز میں ہو جایا جاتا ہے، اسی طرح یہ مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک